بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا دن معمولی نہیں ہے۔ آج ہے 6 ربیع الثانی، منگل کا بابرکت دن، ایسا دن جو تقدیر کے دروازے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جو اگر ہم نے پہچان لیے نا تو ہماری قسمت سنور جاتی ہے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو پھر برسوں پچھتانا پڑتا ہے۔ آج کا دن بھی ایسا ہی ایک لمحہ ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ نہایت عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے جو رحمتوں، برکتوں اور خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ربیع الثانی کے پہلے 5 دن بڑی تیزی سے گزر گئے۔ ان دنوں میں شاید آپ رب کو منا نہیں سکے، شاید آپ کی دعائیں اب تک قبولیت کے در پہ دستک نہیں دے سکی، لیکن سنو، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے۔ آج منگل کا دن ہے، 6 ربیع الثانی ہے، اور یہ لمحہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا آزمودہ اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کی تاثیر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھو، پھر شام کا انتظار کرو، دل کو سکون ملے گا، غیب سے مدد آئے گی، اور یوں لگے گا جیسے اللہ کے ولی نے تمہارے ہاتھ میں دولت کا بیگ رکھ دیا ہو۔ ہاں، یہ وہ لمحہ ہے جب ناممکن حاجتیں ممکن بن جاتی ہیں، ٹوٹے خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں، اور دل کی ادھوری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل ایک راز ہے، ایسا راز جسے کرنے والے کبھی محروم نہیں رہتے، لیکن شرط ایک ہی ہے میرے بھائیو، یقین۔ جب دل میں یہ یقین ہوگا نا کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی رزق کا مالک ہے، تبھی یہ عمل اپنی حقیقت دکھاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچو، اگر آج کا دن تم نے ضائع کر دیا، اگر آج یہ لمحہ ہاتھ سے نکل گیا نا، تو پھر پورا سال انتظار کرنا ہوگا۔ کون جانے اگلے سال ہم زندہ بھی ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے دل سے عاجزی کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ یہ تمہارے رزق کی کمی کو ختم کرے گا، گھر میں برکت لے کر آئے گا، کاروبار کو بڑھائے گا، اور سب سے بڑھ کر دل کو اطمینان اور خوشی عطا کرے گا۔ یاد رکھو، غیب سے رزق کے انتظامات اللہ کرتا ہے، بندہ صرف دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور آج تمہارے لیے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج کا منگل کا دن وہ دن ہے، وہ دروازہ ہے جس سے دولت، خوشیاں اور برکت تمہارے گھر میں داخل ہوں گی۔ تو 1 منٹ نکالو اللہ کے لیے، اپنی دعا کے لیے، اپنی حاجت کے لیے۔ آج یہ عمل کر لو، اور پھر دیکھو کہ تمہاری جھولیاں کیسے بھر دی جاتی ہیں۔ پھر تمہاری زبان سے یہی نکلے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عمل کی توفیق دی۔ آج اس وظیفے کو وہ لوگ لازمی پڑھیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے۔ قرضدار پریشان کرتے ہیں، دروازے پر آ کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے سارا قرض اتر جائے گا، غیب سے دولت ملے گی۔ اسی وقت قرض داروں کو ان کا پیسہ واپس کر دو گے، چاہے آپ کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کوئی لا علاج بیماری ہو، ایسی بیماری جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی، شادی کا مسئلہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، فاقے ہوں، غربت ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی ہو، تو ان سارے مسائل کے حل کے لیے آج صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ غیب سے اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی تمام پریشانیاں فوری طور پہ ختم ہو جائیں گی۔ پیارے بھائیوں، کیونکہ آج کے دور میں انسان کے پاس سب سے جو اہم چیز ہے نا، وہ پیسہ ہے۔ اگر پیسہ نہ ہو تو تمام پریشانیاں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ تو آپ یہ وظیفہ پیسوں کو فوری حاصل کرنے کے لیے آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، جہاں کہیں بھی پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی، جس شہر میں آپ لوگ موجود ہیں نا، جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھتے ہی آپ کوشش کرنا کہ یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے سکون سے، آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو تو دکان پہ پڑھ لو، اسکول، یونیورسٹی، کالج، مدرسے، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں نا، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے، جس تعداد میں، جس طریقے سے بتاؤں گا، بالکل اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب آپ نے دعا مانگنی ہے۔ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوگا، اور آپ کی حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، رزق، دولت، زندگی، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔
बस आपने आज ये वजीफा पढ़ना है और अल्लाह से मांगना है। अगर 1 करोड़ मांगोगे तो अल्लाह पाक आपको 10 करोड़ अता करेंगे। मैं यकीन कामल से कहता हूँ कि आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा ना, उस घर की तकदीर बदल जाएगी। उस घर के तमाम अफराद जो मायूसी में हैं, डिप्रेशन में हैं, जिस घर में एक वक्त के खाने के बाद दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि कब कहां से आएगा। रबीउ सानी के महीने की फजीलत और बरकत को कौन नहीं जानता। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतें बरकतें बरस रही हैं। और जो बंदा इस बरकत वाले महीने में रब से मांग लेता है ना, मेरा रब कभी खाली हाथ नहीं लुटाता। आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। आप यकीन करें या ना करें, आज तक ये खास वजीफा जिसको बताया ना, जिसने ये खास वजीफा पढ़ा, रब काबा ने ऐसे ऐसे मोजज़ात दिखाए कि लोग पूछने पे मजबूर हो गए कि कल तक तो ये दर दर का भिखारी फकीर था, कर्जदार था, लोगों के सामने हाथ फैलाता था। आज रब करीम ने हालात को कैसे बदल दिया। बहुत से फकीरों को रब ने बादशाही अता फरमाई, बहुत से तंग दस्तों को अमीरी अता फरमाई, बहुत से घरों से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा फरमाया। ये कैसे मुमकिन है? ये खास वजीफा पढ़ने की देर है मेरे भाइयों। ये मौका फिर 1 साल बाद मिलना है। जल्दी फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। इस वजीफे की कदर कीमत जितनी बताओ ना उतनी कम है। बस इतना कहूंगा कि आज 2 से 4 मिनट का ये वजीफा पढ़ के मोजज़ा देख लेना। ये वजीफा पढ़ने के बाद ये महंगाई, ये मुश्किलें, ये परेशानियां, ये अखराजात जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन और मायूसी का शिकार हो जाता है और बाज़ औक़ात खुदकुशी करने का सोचता है, तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी मुसीबतें हैं, वो गैब से ऐसे खत्म होंगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो अखराजात, जो मसाइल, जो परेशानियां, जो तंगदस्तियां, जो बेरोजगारी, जिस कर्ज ने आपका जीना हराम कर रखा था ना, जो मुसीबतें आपको पहाड़ लग रही थी, आज ये खास वजीफा पढ़ने से वो मुसीबतों के पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। जिसने आपकी कामयाबी में रुकावट खड़ी की हुई थी, आपकी जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, वो बेटी खुद भी एक बार ये वजीफा पढ़ के देखे, या माँ बाप पढ़ ले, बेटी का रिश्ता खुद चलकर आपके पास आएगा। जिस रिश्ते के लिए आप ठोकरे खा रहे थे ना, वो रिश्ता खुद चल कर आएगा। दोस्तों, ये है रब के कमालात, ये है इस वजीफे की फजीलत और बरकत। जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में ठोकरे खा रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, तो आज ये वजीफा पढ़ के देखो। वो नौकरी जो आपको तरसा रही है, जिसके लिए आपने हर कोशिश कर ली, वो नौकरी खुद चलकर आपके घर तक आएगी। क्योंकि मेरा रब जब देने पे आता है ना, फिर आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आती है। तो फिर क्यों ना रबीउ सानी का महीना जो कि बरकतों वाला महीना है, तो फिर क्यों ना आज ये खास वजीफा पढ़ लिया जाए। मेरे बहुत से बहन भाई अखराजात की वजह से या मुश्किल परेशानियों, मुसीबतों, महंगाई की वजह से कुछ तो करोड़ों के कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं। अगर आप पर जैसा भी कर्ज है, जिस परेशानी की वजह से भी कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं ना, जिस कर्ज ने आपका सुकून, चैन, हर चीज को छीन लिया है, जीना हराम कर दिया है, करोड़ों के कर्ज से निजात के लिए ये खास वजीफा पढ़िएगा। हर मकसद में कामयाबी के लिए, हर हाजत के लिए कामल यकीन से नियत करके ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि ये ऐसा वजीफा है जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। तो प्यारे भाइयों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बरकत और खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल क्या है, इससे पहले आज 6 रबीउ सानी मंगल के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए और आपकी, मेरी, हम सब की तमाम हाजतें, मुरादें पूरी हो जाएं। ए अल्लाह, हम सब की जिंदगी के हर दुख को अपनी रहमत से दूर फरमा। या रब, हमारे रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमा और दौलत की बारिश नाज़िल फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें इज्जत भी दे, शोहरत भी दे और नेक नामी भी अता फरमा। या अल्लाह, जिन बहन भाइयों की शादी रुकी हुई है, इनके लिए नेक और सालिया शरीके हयात मुकद्दर फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, जो हमारे ऊपर कर्जों का बोझ है, इससे अपनी रहमत से आसानी के साथ अदा फरमा। ए अल्लाह, हमें हलाल रोजी, अपना घर और अपनी सवारी अता फरमा।
تاکہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں کے علم اور تعلیم میں برکت فرما اور انہیں نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مولا ہمارے کاروبار، نوکری اور محنت میں ایسی ترقی عطا فرما کہ ہم دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور خوشیاں بسا دے۔ یا رب ہمیں بیماریوں سے، مصیبتوں سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور کینہ سے پاک فرما اور محبت و الفت سے بھر دے۔ اے میرے مولا ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما اور حلال رزق اور دولت سے نواز دے۔ یا رب العالمین ہمیں دین و دنیا دونوں میں کامیاب بنا اور قبر و آخرت کے اندھیروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ سب عطا فرما جو ہمارے لیے خیر ہے اور ہر اس چیز سے بچا لے جو ہمارے لیے شر ہے۔ میرے مالک جو بھی میرے بہن بھائی اس دعا میں شامل ہیں، اللہ آج ہی اس کے غم کو دور فرما، نصیب کھول دے، شادی کا معاملہ فوراً حل کر دے، قرض ختم کر دے، دولت دے، عزت دے، گھر دے اور گاڑی عطا کر، بچوں کی پڑھائی میں کامیابی دے اور زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے میرے مولا جو بہن بھائی یہ دعا سن رہے ہیں ان پہ رحمتوں کی ایسی بارش فرما کہ ان کی ساری دعائیں پوری ہو جائیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں یہ دعا صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ اس کو شیئر کرنے سے آپ کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کی دعائیں پوری ہوں گی اور وہ ہر دعا آپ کے نامہ مال میں صدقہ جاریہ بن کر لکھی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب کھلیں، قرض اتریں اور زندگی میں خوشحالی آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا اپنی زندگی کا ایک بہترین عمل سمجھیں، کیونکہ دوسروں کی آسانی آپ کی مشکلوں کے دروازے کھول دے گی۔ یاد رکھیں آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی بہن کا رشتہ جڑ سکتا ہے، کسی بھائی کا قرض اتر سکتا ہے، کسی بچے کا تعلیمی خواب پورا ہو سکتا ہے اور اس کا سارا اجر آپ کو واپس ملے گا۔ جو یہ ویڈیو شیئر کرے گا نا، اللہ اس کے گھر میں برکت، دل میں سکون اور نصیب میں خوشیاں اتارے گا انشاءاللہ۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ نے بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ لازمی ڈالنا ہے۔ تو پیارے بھائیو آج 6 ربیع الثانی منگل کے دن جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے نا، باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ چاہے کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا مختصر و آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس لیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد نافرمان ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے نا، کوئی بھی رکا ہوا کام ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج مانگ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے نا، اس میں پھر خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم
آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ منگل کے دن پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے نا، پھر اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج 6 ربیع الثانی منگل کے دن سے فائدہ اٹھائیں، اللہ الصمد کو پڑھ کے رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آج 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کے آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد، رب کریم کو منانے کے بعد، آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، اور ہر انسان بے شمار رزق اور دولت چاہتا ہے، ہر قدم پہ کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ تو آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج جس خواہش کو، جس حاجت کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے نا، وہ میرے رب کے ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کے رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگ کے تو دیکھو، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کے رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار میرے بھائیوں؟ 21 بار، 21 ٹائم، اور 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں، بندشیں ہیں، جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام کے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو پھر آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے 2 وظائف پڑھ کے رب کو راضی کر لیا، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اور یہ وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرت عطا کرتی ہے۔ جب اس سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے نا، تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے میرے بھائیوں تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ سورہ کوثر کی پہلے تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو پیارے بھائیو، سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے وہ حاجات پیش کرنی ہے کہ جن کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، یہ سب میرے رب کی صرف ایک ان کی محتاج ہیں۔ بس آپ نے کامل یقین، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار
یہ وظیفہ پڑھ کے تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا نا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام بند دروازوں کو کھول دے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 41 بار یعنی 41 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال اچھی طرح گن کر ترتیب اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ کے اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور رو رو کے گر گڑا کے سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کو اللہ کے حبیب کا وسیلہ دے کے مانگنا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے حبیب کا وسیلہ دے کے مانگتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آج کا یہ اتنا قیمتی وظیفہ گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ تو پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے نا کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس میں لازمی لکھ دیا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔